اب یہ جو کہا گیا نا فِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اس کے بارے میں ایک حدیث بہت اچھی طرح وضاحت کرتی ہے. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیا کرتے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ذرا سوچئے، حکم آ گیا ہے، کچھ ہے ہی نہیں خرچ کرنے کو. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کی کنڈیشن ایسی ہو کہ آپ سوچ رہے ہو یا اللہ میں کیا خرچ کروں، میں تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، کیا کروں، کیا بنے گا. تو صحابہ کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی اور وہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر لوگ تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بازار جاتا، بوجھ اٹھاتا، مزدوری کرتا، جیسے کلی ہوتے ہیں نا، یا جو مزدوری کر کے سامان اٹھاتے ہیں، پھر ایک مد کھانا لاتا، یعنی ایک پڑوپا نہیں جس کو کہتے ہیں، وہ ایک ناپنے کا ایک برتن ہوتا نا، تو وہ کھانا لے کے آتا، مزدوری کر 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 کے اس میں سے کھانا لاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. ان کو کھانے کے لیے نہیں، مطلب یہ کہ وہ جمع کراتا تاکہ وہاں سے آپ اوروں کو تقسیم کریں، یا کسی جہاد میں یا غزوے میں جا رہے ہوتے تھے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے پاس 1,00,000 درہم ہے اس وقت، اور اس وقت 1 درہم بھی نہیں تھا. یعنی کس طرح اس کے مال میں اضافہ ہوا دے دے کے. ہر دفعہ دیا اور بڑھ گیا، پھر دیا اس سے زیادہ ہو گیا، پھر دیا اس سے زیادہ ہو گیا، کرتے کرتے ایک کا دنیا میں 1,00,000 بن گیا. یہ مال بڑھانے کا طریقہ ہے. اللہ سے تجارت کریں. اب اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو بازار نہیں جا سکتے، ہم عورتیں، ہم کیسے مزدوری کریں، لیکن ہم کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. تھوڑے سے ذرا مجھے آپ ٹپس دیں، آپ لٹرلی کیا کر سکتی ہیں جس سے آپ پیسے کما سکتی ہیں. ہاں، ٹیچنگ اور سلائی اور کوکنگ اور بس ختم، سارے ہنر ختم. یہ تو ایسے ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی لسٹ لمبی ہونی چاہیے کہ فرصت نہ ملے آپ کو. اللہ نے پاکستان کو اتنا دیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ یہ آبادی تو کچھ بھی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو جائے تو ریسورسز ختم نہ ہو. لیکن سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دماغ بھی دیے ہیں، رزق بھی دیا، اس کو استعمال نہیں کرتے، طریقے نہیں سوچتے، کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اور سب سے پسندیدہ کمائی جو ہاتھ کی ہے وہ نہیں کرتے، اور پھر آگے نہیں بڑھتے. گھروں میں کام کرنے کی ضرورت ہو کسی کو، کوئی کام والا نہیں ملتا، دکانوں پہ ورکر نہیں ملتے، فیکٹریز میں ورکر نہیں ملتے، لوگ آرام سے کھانا چاہتے، کام نہیں کرنا چاہتے. آگے کیسے بڑھیں گے؟ کوئی طریقہ بتائیں مجھے، کوئی اور طریقہ سوچیں. کیا کر سکتی ہیں آپ؟ ٹیچنگ بھی ہوگی، کوکنگ بھی ہوگی، اسٹیچنگ بھی ہو گئی. اب اور پودا لگانا صدقہ ہے. پتہ ہے کس کس کو پتہ ہے پودا لگانا صدقہ ہے؟ کتنے پودے لگائے زندگی میں؟ جب پتہ چل گیا کہ صدقہ ہے پھر کیوں نہیں لگایا؟ کس چیز نے روکا؟ اور کچھ نہیں. اگر آپ گھر کی تھوڑی سی، اتنی سی زمین بھی نہیں، اگر چھوٹے سے پاٹ میں بھی مٹی تھوڑی سی ڈال کے گھر کے اندر رکھا ہوا سوکھا دھنیا، وہی اگر اس میں آپ ڈال دینا، کیاری بھر جائے گی. 1 چمچی دھنیا کی قیمت کیا ہوگی؟ لیکن جب وہ اگ جاتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ فرق ہے نا. ایک انگور کی بیل کتنی جگہ لیتی ہے؟ کتنا ایریا لیتی ہے؟ لیس دین اے فیٹ، 1 فٹ سے بھی کم. مجھے یاد ہے کہ سرگودا میں ہمارا گھر ہوتا تھا تو اس کے پلرز تھے برآمدے کے، تو ان پلرز کے باہر صرف 1 اینٹ جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی اور اس کی باؤنڈری کی ہوئی تھی، اور اس کچی زمین میں ہم نے انگور کی بیلیں لگائی تھی، بوگن ویلا لگایا تھا، اور جب وہ چڑھی تو پورا گھر اس سے بھر گیا. اور پھر ہم نے اس کو یعنی کہ چھتری سی بنا کے اس پہ ڈالا، اور وہ انگوروں کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے تھے. اور کبھی میں اس کی روٹ پہ غور کرتی تھی تو بس جیسے یہ آپ کی تار جا رہی ہے نا، وہ وہاں کنیکشن، اور یہ آواز جا رہی ہے کہاں کہاں. تو بالکل یہی حال تھا کہ وہ اتنی سی موٹی سے موٹی، اتنی اس کی تنا بنا، لیکن جو اس کا اوپر پھیلاؤ تھا اور جو ہر سال انگور لگتے تھے، انبلیویبل. چھوٹی سی ایفرٹ، خود بھی کھائیں، پرندے کھائیں، نہیں کھانے نہ کھاؤ، پرندے کھائیں گے. اگر مومن کے لگائے ہوئے پودے سے پرندے بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے اس کے لیے؟ صدقہ. اس صحابی کا واقعہ ہم سب جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل ادھر آ جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنا بہترین باغ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا. لیکن اس کو دیکھ کر ہمیں کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم بھی کوئی ذرا باغ لگا لیں، یا کوئی پودا، کوئی پتا، کوئی پھول، کچھ نہ کچھ ہم بھی اس میں سے صدقہ کریں. جو زمین اگا رہی ہے ہم تو نہیں اگا رہے، ہم تو بس ایک بیج ڈالنے والے ہیں.
افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، لیکن بیج کس نے ڈالنا ہے زمین میں؟ وہ نرسری سے ایک چھوٹا سا پودا لا کے کس نے دبانا ہے؟ وہ ہم نے دبانا ہے، پھر لگے گا. تو آپ سب نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ایک ایک پودا لگائیں گے انشاءاللہ. یہاں تو فیصلہ آباد میں زرعی یونیورسٹی ہے جو آپ کو اتنے مشورے دے سکتے ہیں، اتنا گائیڈ کر سکتے ہیں، سارا فیصلہ آباد ہرا بھرا ہو جائے. صرف چند روڈز نہیں، ہر جگہ ہی، اور چند سالوں میں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. میں پڑھ رہی تھی ایک انڈیا کے گاؤں کے بارے میں، پنجابی کا گاؤں، اس سرحد کے دوسری طرف. ان کے ہاں جہیز کا بڑا مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے بیٹیوں کو لوگ جیسے ابارٹ کرا دیتے ہیں یا بس بہت ہی یعنی برا سمجھتے اگر پیدا ہو جاتی اور ایک بڑی مصیبت ہوتی. تو اس گاؤں کے ایک بندے نے یہ سوچا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو 6-7 آم کے درخت ساتھ ہی لگا دیے. بائی دا ٹائم بیٹی جوان ہوئی تو آم کے سارے پودے جو تھے وہ پھلدار ہو چکے تھے، اور اس پر سے جو آم اترے اس کی ہزاروں کی آمدنی تھی. وہ پیسے اس نے 2-3 سال جمع کیے اور بیٹی کو زبردست جہیز دیا. میں نہیں کہتی جہیز دینا چاہیے، یہ جہیز بہت لیوش ہونا چاہیے، یہ مقصد نہیں. مقصد یہ کہ ان کے کلچر اور ان کے مسئلے کا حل انہوں نے اس طرح نکالا. اس کو دیکھا دیکھی ہر گھر نے یہی شروع کر دیا کہ جس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ پودے لگا دیتا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اس گاؤں کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے پورے ایک جنگل کا جھنڈ ہے، یعنی اتنا گرین ہے وہ گاؤں اور پھلدار درختوں سے بھرا ہوا، جس کے آم کہاں کہاں پھر ایکسپورٹ ہوتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں. اصل میں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کب لگانا ہے پودا، کس جگہ لگانا ہے، کتنا لگانا ہے، پھر لگا کے کیا کرنا ہے. تھوڑا سا علم ہے نا سیکھنے کا، یہ اویلیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو غربت ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہر بندہ چند پودے لگا دے تو اللہ کی زمین رزق اگل رہی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے، کرنے کا ارادہ چاہیے کہ کر کے چھوڑنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں نا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے پھر. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، وہ ایک شعر میں اکثر پڑھتی ہوتی ہوں کہ جی چاہتا ہے شہید ہو جاؤں پر سنا ہے جان سے مار دیتے. ہماری تمنا بہت ہے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو، پر سنا ہے کہ جان سے مار دیتے، کہ جان چلی جاتی ہے. تو ظاہر ہے جنت پانے کے لیے جان تو جائے گی، جان تو دینی پڑے گی تبھی ملے گی نا جنت. دنیا میں تو نہیں بن سکتا. ہاں ہم دنیا کو جنت بنانے پہ تلے ہوئے، جو بن کے نہیں دینی، جس نے بننا کو نہیں جنت، کیونکہ اللہ نے اس کو جنت بنایا نہیں، اس کو دنیا بنایا، گھٹیا چیز بنایا. جنت کہیں اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں. اگر آپ نے نیت کی نا کہ پودا لگانا ہے تو پھر اس کے لیے جان تو لگانی پڑے گی نا، تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی. لیکن آپ دنیا سے چلے بھی گئے اور بعد میں اس پودے کا پھل آتا رہا تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا. یہ ایسا صدقہ ہے کہ جو جاری رہتا ہے. اور اس درخت کو جو آپ نے لگایا اس کی گٹلی اگر کسی اور نے پکڑ کے لگا دی نا پھر کیا ہوگا؟ اور صدقہ شروع ہو جائے گا. اگر اس درخت کی جو آپ کے درخت کے بچے کا بچہ وہ کسی اور نے لگا دی تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا پتا قیامت تک آپ کا لگا ہوا پودا ملٹی پلائی ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے. اور آپ دیکھیں آپ کہیں ہیں یہ تو میں نے ایسے ہی، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، میں تو ایسے ہی لگا دیا تھا. آپ کی نیت ہو سکتا بہت بڑی نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا اور آپ نے یہ جو اس وقت وعدہ کیا وہ سچا کر دیں تو اس سچائی میں جو برکت ہے، سچائی میں بہت بڑی برکت، بہت زیادہ برکت. تو صحابہ کرام کے کاموں میں برکت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ سچے لوگ تھے. تو انشاءاللہ اگر آپ سچے دل سے کہ اللہ تیری مخلوق کا بھلا ہو. اچھا ہم کیوں نہیں پودا لگاتے؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب اس نے اگنا ہے، پتہ نہیں ہمیں پھل کھانا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میٹھے پھل آئیں گے کہ کھٹے آئیں گے، کیا پتہ کیڑا ہی لگ جائے. تو کیا ضرورت ہے شیخ چلی کی طرح وہ کرتے 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 ادھر ہی ٹوکرے کو لات مار کے سارے انڈے توڑ دیے. تو ایسے ہم نیتیں توڑ دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے. ہر چیز کا فوری ریٹرن بھی فوری، کوئی کیلکولیشن کر کے یہاں پہلے بتائیں کہ اتنے عرصے میں نیٹ اتنی انکم ہوگی پھر ہم ہاتھ آگے بڑھائیں گے. پورا پیکج چاہیے ہم. تو دیکھیے اللہ کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو یہاں کچھ نہ بھی ملے تو وہاں تو سب ملے گا نا.
پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو صدقہ کرتا ہے نا اس کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. کچھ لوگ پریویلیجڈ ہوتے ہیں نا دوسروں کے مقابلے میں, ایسا ہوتا ہے. کچھ کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے, کچھ کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے, کچھ کے پاس ہنر زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے پاس کوئی اور اسکل زیادہ ہوتی. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر. آپ محنت کرتے بھی رہتے ہیں تو اس کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ اس پہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ نے اس پہ کیوں فضل کیا اور مجھ پہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا کہ اب یہ کیا کرتا ہے, کسی اور کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں, وہ انہی کے پاس رہتے ہیں. اور اگر وہ رک جائیں, دینا چھوڑ دیں, تو اللہ تعالیٰ وہ ان سے لے کے اوروں کو دے دیتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک شخص کو ایک فیکٹری لگاتا ہے مثلا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے خود بھی کماتے ہیں, دوسروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اور کئی خیر کے کام انہوں نے شروع کر رکھے ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو بڑے بے وقوف تھے, وہ تو رشتہ داروں کو ہی دیتے رہتے تھے, اور فلاں کو دیتے اور فلاں کو دیتے, ہم نے نہیں دینا کسی کو بھی, یہ سارا اپنے پاس ہی رکھیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ باغ والوں کا قصہ پڑھا قرآن میں, کیا قصہ تھا؟ ان کا باپ جو نیچے رکھے ہوئے, ایک اللہ تھا, دوسرا ان کے باپ نے رکھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہم نے نہیں دینا مسکین کو. ادھر سے مسکین کا انہوں نے بند کیا, ادھر سے ان کا سارا باغ جل گیا, سارا بزنس گیا. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم مسکینوں کو کھلاتے ہیں, یہ تو اللہ نے ان کا حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس بند. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہی چلا جاتا ہے. اور یہ تو قرآن کی مثال ہے, اس سے سچی مثال کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کھول کے بتا دیا کہ ان کا باغ اس وجہ سے جلا تھا, اسی لیے فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ فلاح پانے والے. ورنہ ہم کیا مصیبت ہے, ایک تو لوگ ہی نہیں جان چھوڑتے, یہ آ گیا مانگنے کو, اب وہ مانگ رہا ہے, اب یہ ہر وقت ہم ہی دیتے رہے. اللہ نے دیا ہے دینے کے لیے, دیتے رہیں گے تو اللہ اور دے گا. ایک بندہ جا رہا تھا, جیسے وہ پیدل چل رہا ہوتا, تو اتنے وہ اس کے اوپر بادل تھے, تو بادل سے آواز آئی جیسے کسی نے کہا فلاں جگہ جا کے پانی برساؤ. تو بڑا حیران ہوا کہ یہ بادل, اچھا میں دیکھتا ہوں جاتا کدھر ہے, کدھر بھیجا جا رہا ہے اس کو. تو وہ بادل کے پیچھے 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 کتنا وقت لگا ہوگا نا, بادل آہستہ آہستہ چلتے. تو ایک طرف جب گیا تو ایک پتھریلی جگہ پہ جا کے بارش برسنے لگ گئی. اچھا جب وہ بارش برسی تو وہ پانی جو تھا نا اس کے اوپر سے گر کے وہ سارا ایک طرف کو چلا گیا. وہ ادھر گیا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. وہاں دیکھا تو ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہے, اور وہاں ایک نالی تھی جس میں سارا پانی جمع ہو گیا, اور وہ اس کی جگہ بنا کے اپنے باغ کو سیراب کر رہا تھا. ایک آدمی وہاں کھڑا تھا. تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے. کہتے ہیں بادل سے ایک آواز آ رہی تھی, اس میں نے یہ نام سنا تھا. تو کہا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ آواز آئی تھی کہ کسی نے کہا تھا کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو, تو مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا نام کیوں بادل سے سنا گیا. اور یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں نہیں, صحیح حدیث ہے, بالکل من گھڑت سٹوری نہیں ہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ سارے باغوں سے ہٹا کے آپ کے باغ پر یہ عنایت ہوئی ہے, اس پر یہ بارش برسائی گئی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم اصرار کرے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک اپنے لیے رکھتا ہوں, ایک صدقہ کرتا ہوں, اور ایک واپس اسی میں لگا دیتا ہوں, دوبارہ اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں. یعنی خود بھی کھاتا ہوں, اس باغ کو بھی واپس کھلاتا ہوں, اور لوگوں کا حق بھی نکالتا ہوں. تو ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ جنت پائیں گے بلکہ دنیا میں بھی جنت ان کی ہو جاتی, وہ دنیا میں بھی جنت پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پہلی آیت ہے نا, الذین ينفقون فی السراء والضراء, تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جو شخص مفلسی سے بچنا چاہتا ہے, غریب ہونے سے بچنا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا حل ہے کہ وہ محنت کرے
کام کرے اور اس میں سے خرچ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. تم دینے والے بنو لوگ تمہیں دیں گے. اب اس وجہ سے نہیں خرچ کرنا اچھا مجھے کیا ملے گا مجھے کیا نہیں, یہ ہرس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پوری کرے گا. شیطان کے جبڑے ٹوٹتے ہیں جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے. تو اب آپ دیکھیے وہ پودے کی میں نے بات کی تھی. اچھا پودا آپ نے لگا لیا, یا پودا تو بڑے دنوں میں لگے گا جا کے کوئی پھل دے گا, تو اب کیا کریں پھر اور کیا کریں؟ میں اپنے ہاتھ سے کیا کروں کہ میں خود اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ کروں؟ یہ کھولنا پڑے گا تب جا کے تو ایک خوددار قوم بنے گی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کس کس کو لیمو کاٹنے آتے ہیں؟ سب کو آتے ہیں. مرچیں کاٹنی آتی ہیں لمبے رخ پہ. نمک کا پتہ ہے, مرچوں, رائی, سونف, جار ہے آپ کے پاس گھر میں, منڈی کا پتہ ہے. پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کیا کہا میں نے؟ اچار بنا لیں. بازار کا پریزرویٹو والا نہ کھائیں. کیوں؟ کینسر کرتا ہے. غربت کیوں ہے؟ ہم اس لیے غریب ہیں کہ ہم وہ بازار کے کاؤنٹر پہ پڑا ہوا اچار نہیں خرید سکتے. اس سے کئی گنا کم قیمت پر اگر ہمیں لیمو کاٹنا آتا اور مرچ کاٹنی آتی اور نمک مرچ ہے ہمارے پاس اور ایک چھوٹا سا جار خالی گھر میں پڑا ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے کیا کریں, تھوڑا سا دھوپ میں رکھ دیں, کیا ہوگا؟ اگر آپ 3 بنا لیں 4 بنا لیں, کیا کریں؟ ایک اپنے لیے رکھ لیں, ایک ہمسائے کے لیے رکھ لیں, ایک کوئی مہمان آئے اس کو گفٹ دینے کے لیے رکھ لیں. کیونکہ آپ 4 لیمو تو نہیں لائیں گے, 5 تو نہیں لائیں گے, اتنے تو 1 کلو ہی لے آئیں گے مثلا. اور جب لیمو اور مرچ کو اکٹھا کریں گے تو مرچ کی کڑواہٹ کون دور کر دے گا اور لیمو کی کھٹاس کون دور کر دے گا؟ اور اگر سالن تھوڑا بھی ہوگا تو گزارا ہو جائے گا اور صحت بھی اچھی ہوگی کیونکہ وٹامن سی ملے گی. اور گرین مرچوں میں اینٹی بایوٹکس, منہ میں پانی آ رہا ہوگا کیونکہ اس کا ڈھکنا کھولتے جائیں گے تو کیا ملے گا؟ خوشبو. اس خوشبو سے کیا ہوگا؟ ناک کھل جائے گا, سائنسز کھل جائیں گے, سائنسز کا پرابلم نہیں رہے گا. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی رشتے دار کی نگاہ چلی گئی. ڈاکٹر نے ان کو کہا پتہ نہیں کتنے کلو پیاز ایک ٹائم پہ بیٹھ کے کاٹنے, ایک ٹائم پر کاٹ کے وہ بندہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ پانی نکل جب تک وہ ختم ہوا آنکھیں کھل گئی. یہ جو ہمارے کچن کے اندر ایک میڈیکل سٹور ہے نا, وہ بند ہو گیا ہے. فاسٹ فوڈ پہ آ گئے. نہ لیمو کی خوشبو سونگھتے ہیں, نہ پیاز ہماری آنکھوں کے آنسو نکالتا ہے, نہ مرچوں سے ہاتھ جلتے ہیں, نہ آٹا گوندنے سے مسل سٹرانگ ہوتے ہیں. تو پھر بیماریاں بھی گھر کرتی ہیں اور صدقہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بازار سے تو لا کے 4 ڈبے اس کو دینا بھی بہت مشکل ہے. یہ تو ہمارے بجٹ میں نہیں بنتی بات, کیونکہ چلو سرراہ میں تو ہو سکتا, درراہ میں کیا کریں؟ خوشحال لوگ تو چلو یہ بھی کر لیں گے, غریب لوگ کیا کریں گے؟ صدقے کا حکم تو ہر ایک کو ہے, کوئی بہانہ ہی نہیں کہ ہم غریب ہیں, غریب کو بھی کرنا پڑے گا. اور پھر جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا لہسن بھی ڈال دیتے ہیں. میری ساس اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرمائے, وہ کیا کرتی تھی, ایک چاٹی ہوتی تھی اس میں وہ ڈالا ہوتا تھا, اچھا پہلا نکلتا رہتا تھا, اور جو سبزی آتی نا روز اس میں سے کچھ ایسا اس میں چلا جاتا تھا. تھوڑا بہت گوبھی آئی وہ گئی, گاجر آئی وہ گئی, مولی گئے, سہاجنے گئے, فلان وہ چھوٹی چھوٹی کوئی چیز, ہر چیز, حتیٰ کہ وہ جو ہوتے ہیں نا چھلکے مالٹے وغیرہ کے ہوتے ہیں, ابلے بچے نے ان کو خوش کر کے وہ ڈال دیے. کیا زبردست اچار, زبردست. اب گھروں کے اندر وہ سب کچھ اٹھ گیا. کیا ہے؟ وقت نہیں. اگر پلاننگ کی بھی ہو کوئی مشکل نہیں. جس نے جنت لینی ہے اس کے لیے اچار بنانا مشکل نہیں, کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ کا صدقہ کرنا ہے. اور پھر اگر وہ ماہر ہو جائے اور اس کا اچار چل پڑے تو وہ کیا کرے, کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے ایک الگ ٹیلنٹ دیا.
کچھ لوگ وہی چیز ڈالتے ہیں, اللہ جانے کیا ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, سبحان اللہ, وہ کچھ اور ہی چیز بن کے نکلتے. اور کچھ لوگ بےچارے پڑھ پڑھ کتابیں بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ کچھ نہیں بن پاتا. تو سمجھے کہ اللہ نے آپ پہ فضل کیا ہوا ہے, اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ایک خاص ہنر, ٹیسٹ رکھا ہے, آپ کو طریقہ سکھا دیا ہے. اب آپ کیا کریں, سال میں 1-2 دفعہ زیادہ چیزیں لے آئیں, زیادہ لیمو لے آئیں, زیادہ پلاننگ کر لیں, اور آپ چھوٹا سا اسٹال لگا لیں, سیل لگا لیں, آپ کاروبار شروع کر لیں, لیکن اس کے اندر نہیں رہ جائیں, کیونکہ آگے بھی حکم ہے اور بھی کرنے کے کام ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو جیسے شامی کباب ہے, اس طرح یہ چیزیں بنانی تو اتنی آسان ہے. جس وقت میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی تھی تو میں ہفتے میں 1 دن جیسے چھٹی کے دن بنایا کرتی تھی. جتنی دیر میں کچن صاف کر رہی ہوتی تھی نا, اتنی دیر میں وہ گوشت گل چکا ہوتا تھا, باقی چیزیں تیار ہو چکی تھی, اور تھوڑی دیر میں ہی ان کو کر کے رکھ لی. اگر آپ ہر روز نہیں بھی کر سکتے, ویکینڈ پہ ایسی کوئی چیز بنا کے آپ لوگ لا کے ایک ڈش اس کی سیل کریں. میری بیٹی نے ایک ریاض میں دارالذکر ایک جگہ ہے, ایک ادارہ ہے خواتین کا اسی طرح جیسے اللہ, تو اس نے جوائن کیا. تو کہنے لگی ماما مجھے ان کی یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے ہفتے میں 1 دن رکھا ہوا جس میں ہر اسٹوڈنٹ کو, ایک کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو کچھ نہ کچھ بنا کے ضرور لانا ہے. وہ خود بنا کے لاتے ہیں, خود ہی خریدتے ہیں, خود ہی کھاتے ہیں, اور اس کے پیسے ادارے میں جمع کرا دیتے ہیں. کہتی ہے اتنا شاندار, وہ مطلب ہر چیز بہترین ہے, کیونکہ کہیں سے ان کو مانگنا ہی نہیں پڑتا, وہ خود ہی کام کر کے. اور پھر کہتی ہیں کہ ہر ایک کو, جیسے خواتین ہے زیادہ تر, اب سب نے چھٹی ہو گئی, بچوں کو لینا ہے, اب گھر جا کے کون پکائے گا, کسی نے لے لیے کباب, کسی نے لے لی نان, کسی نے لے لیا کچھ. اور کہتی ہے میں تو ہر دفعہ وہیں سے ہی کچھ نہ کچھ خرید کے لے آتی تھی, اور مجھے اتنی سہولت ہو جاتی تھی. اور کہتی تھی کہ پہلے وہ صحیح بیچتے, پھر جب اینڈ میں رہ جاتا تو اس کو اور سستا کر کے بیچ دیتے تاکہ کوئی چیز بچے نہ. اور ان سیلز کے ذریعے اتنی آمدنی اس ادارے کی کہ انہیں کسی ڈونیشن کی ضرورت نہیں, سب اپنے ہاتھوں سے کیا ہو. اب یہ کہ جیسے الہدا کینیڈا بنا تھا تو الحمدللہ اس وقت ہمارے 7-8 گروپ تھے شاید, تو ہر ہفتے ایک گروپ کی باری ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے, یا الگ الگ یا پھر کٹھے پیسے جمع کر لیتے. ایک دن ایک خاتون جیسے چنے اکٹھے کر لیے, یعنی چنوں کے پیسے, اتنے کلو چنے اتنے میں آئیں گے, وہ پیسے ڈیوائڈ کر دیتے. وہ چنے ابال کے اور اس کی چنا چاٹ بنا کے وہ لے آتی تھی. اگلے دن کوئی اور کچھ کر, اگلے دن ہر ایک کے حصے میں منیمم تھوڑے سے پیسے آتے تھے, لیکن وہ مل کے اچھی خاصی چیز بن جاتی تھی جس کو ساری کلاس خریدتی, اور اس میں اچھے بھلے پیسے ہوتے, وہ جمع ہوتے. کیوں میں نے یہ سلسلہ کیا, آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنا ادارہ بنائیں. اگر آپ کو صرف مفت میں مل گیا نا لوگوں کی ڈونیشن, آپ کو قدر ہی نہیں آئے گی. جب آپ نے خود بنایا ہوگا نا, پھر آپ اس کو اون کریں گے, پھر آپ کا دل جائے گا اس میں, پھر اس میں برکت ہوگی. اور ہر بندے نے اپنا حصہ اس میں ڈالا, ہر بندے نے حصہ ڈالا, کوئی غریب ہو, امیر ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, تھوڑا کر سکے, زیادہ کر سکے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا تھا, مسجد نبوی کیسے بنی تھی, ہر ایک نے فزیکلی کام کیا تھا نا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لگے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپس میں بانڈنگ بھی ہوتی ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ایک خوشی بھی لاتی ہیں. اور یقین کریں جب آپ اپنے ہاتھ کے کام سے صدقہ کریں گے, جو آپ کے دل میں سکون آئے گا, جو آپ کو خوشی ہوگی, وہ اور ہی چیز ہے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کون تھے, نبی کے علاوہ کون تھے؟ اللہ نے ان کو کیا دیا تھا, بادشاہت دی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, زرے بناتے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھوں کو کیا عطا کیا تھا, ان کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا. اللہ نے قوت ڈال دی ان کے ہاتھوں میں, سبحان اللہ. فرنس پاور جو بڑی بڑی اسٹیل فیکٹریاں کرتی ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھوں میں وہ رکھ دیا. وہ نبی تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن کھاتے تھے, بہترین تہجد ان کے تھے, اور اپنے ہاتھوں سے کام بھی کرتے تھے, لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ بھی کرتے تھے, تعلیم بھی دیتے تھے. زبور ان پہ نازل ہوئی تھی. کیا وہ بھی ایک انسان نہیں تھے؟ جالوت کو کس نے مارا تھا, ان کے ہاتھوں. کیا شان, ایک بندے سے اللہ نے اتنے کام لے لیے. تو ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں دی ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں, ہم بھی کچھ کریں. پھر اللہ نے ان کو بیٹا بھی کیسا دیا, سلیمان علیہ السلام جیسا. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے, الٹیمیٹلی یہ سب کس لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, جنت پانے کے لیے. یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کرنا ہے, جنت حاصل کرنے کے لیے. آگے کیا ہے, کیونکہ میں اگر صدقے پہ رہی تو شام تک بھی بیٹھی رہی تو ختم نہیں ہونا.
اگلا کام ایک ہے دینے کا اور ایک ہے روکنے کا. والکاظمین الغیظ، غصہ روک لیتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں. اچھا ہم غصہ خوب نکالتے ہیں اور صدقہ روک لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں بس ایک مشکل ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیا کروں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ ہم نکالتے بہت ہیں، نکالتے رہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت نکالو، اس کو روک لو. جنت چاہیے، غصہ روک لو، کنٹرول کر لو، کوئی بات نہیں، جانے دو، لیٹ اٹ گو. کاظم کا لفظ ہے نا، یہ کظم سے، کظم ہوتا ہے تھیلی ہوتی ہے، یا آپ یوں سمجھے جیسے بوٹل کا ڈھکن بند کرنا. یا پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا، گتھلیاں ہوتی تھی تو ان کی رسی اوپر ہوتی تھی، تو وہ کھینچ کے اس کو، جیسے پیسوں کی پوٹلی ہوتی نا، اس کو اوپر سے بند کر دیتے، نوٹ لگا دیتے. تو صدقے کی تھیلی پہ نہیں نوٹ لگاؤ، غصے والی تھیلی پہ نوٹ لگاؤ. وہ جو اندر غصہ ہے نا، کنٹرول کرو، کیونکہ جب اس کو کنٹرول نہیں کرو گے، جانے دو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور آئے گا اور آئے گا. کنٹرول کرنا شروع ہو جاؤ گے تو اس کی انٹینسٹی کم ہوتی جائے گی. تو یہ بھی کیوں کریں؟ اتنا مشکل کام، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اچھا جب غصہ آتا ہے تو زبان بھی چلنے لگتی ہے، ہاتھ بھی چلنے لگتے ہیں بعض اوقات، اور جو ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ بھی چلنے لگتا ہے. کیسے؟ کوئی برتن ہو وہ اٹھا پھینکتے ہیں، لکھ رہے ہو تو کیا لکھنے لگتے ہیں، کمپیوٹر میں بیٹھے ہو تو کیا ٹائپ کرنے لگتے ہیں اگر غصہ آ جائے. اور اگر کوئی سامنے اور بولنا پڑے تو کیسے بولتے ہیں. جس کو نہیں بھی بولنا آتا وہ بھی بول جاتا. 2-3 دن پہلے کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرا ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا. میں نے کہا کیا؟ کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کی تھی اور فلاں بندے نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں نے بھی بہت جرا کر لی. کہتے ہیں مجھے بہت ریگریٹ ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں کیا. تو بعض اوقات ہم صبر کرتے رہتے اور ایک دن دھام سے پڑ جاتے ہیں. اس وقت پھر روک لے انسان. کنٹرول یہ آپ کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کی مثال دی تھی. سب کو آتی ہے پہلوان والی مثال؟ کیا؟ جی ہاں، جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر جائے. اور کیا کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ جنت کی تیاری. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، لوگوں کے قصور معاف کر دینے والے. کس سے غلطی نہیں ہوئی کبھی آپ میں سے کسی انسان کے ساتھ؟ کیونکہ ان الناس کی بات آ گئی نا. پہلی 2 چیزیں تو آپ کے اپنے اوپر ہیں، صدقہ کرنا آپ نے کرنا یا نہیں، غصہ پینا یا نہیں. اب آ گیا لوگوں سے معاملہ. تو اب کیا کرنا ہے؟ والعافین عن الناس. میرا سوال یہ تھا کہ کون ایسا ہے آپ میں سے جس نے کبھی کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کر جاتے ہیں. سب سے زیادہ ہم کس کو تنگ کرتے ہیں؟ اپنے ہی ماں باپ کو، میاں کو. جو ہمارے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، جو ہمیں جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں نا. اچھا جب ہم اپنے کسی پیارے کو تنگ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ہمیں معاف کر دے. ایسے ہی کرتا ہے. اچھا ہو گئی نا اب ہم سے غلطی، اب یہ ہمیں کچھ نہ کہے، وہ سب معاف کر دے. اب یہی سچویشن اس کو بدل دے کہ کسی نے آپ سے زیادتی کی، جو آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور لیکن انسان ہے، غلطی ہوگی اس سے. اب وہ آپ سے سوری کرنا چاہتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ بڑے بن جائیں گے، انا کا مسئلہ بنا لیں. میں اس کو نہیں معاف کر سکتی، اس نے مجھے بہت دکھایا. تو جو ایسے میں معاف کر دے، جب بالکل معاف کرنے کو دل نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین. اللہ محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان کرتے ہیں. کیونکہ اب بال آپ کے کوٹ میں، آپ نے معاف کرنا ہے اور آپ نے کر دیا، آپ محسن ہو گئے، آپ نے احسان کر دیا. حالانکہ آپ بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. تو جس سے اللہ محبت کرے اس کے لیے انعام کیا ہے؟ جنت. یس. تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ لوگوں کو معاف کرنا، خرچ کرنا، غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کی غلطی معاف کر دینا. جب یہ کام ہم کریں گے، احسان کریں گے. دیکھیں صدقہ کر کے بھی احسان ہی کرتے ہیں، غصہ نہ کر کے احسان کرتے ہیں،
اور لوگوں کو معاف کر کے بھی احسان کرتے ہیں. ایسا احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو پھر ساری نعمتیں. جب کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اپنی سب سے پیاری قیمتی اچھی چیز پھر اس کو دیتی ہے نا. یا جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں, ہم محبت کے اظہار میں اپنی محبوب چیز دیتے ہیں, کیونکہ ہماری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. کوئی شعر آتا ہے کہ جو محبت کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہوتے ہیں. سب سوچیں کہ جو محبت کرتے ہیں وہ کیا دینا چاہتے ہیں. کس کس کو گانے آتے ہیں؟ آپ کو آتے ہیں. سچ تو بولا, پورے ہال میں سے ایک بندے نے سچ بولا ہے, حالانکہ سب کو آتے ہیں, مجھے پتا ہے, اس لیے کہ مفت میں سننے کو ملتے. آپ اپنے گھر ٹی وی نہ بھی رکھیں, آپ ریڈیو نہ بھی چلائیں, آپ کہیں جا رہے ہو بازار میں, کیا ہوگا؟ سننا پڑ جائے گا. آپ بس میں بیٹھ جائیں, سننا پڑ جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کبھی گانا نہیں سنا, سب نے سنے میں. اچھا, اب آپ نے دیکھا ہوگا جو گانے ہوتے ہیں نا, اس میں کیسے کیسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں لوگ. وہ اصل میں آج کی نسل جو ہے نا, ان کو غزلیں اور وہ شعر سمجھ نہیں آتے. تو کسی نے لکھا کہ ان کی بیٹی اسکول گئی, پہلے اس نے ہوم اسکولنگ کی, اسکول گئی, میرے خیال شاید او لیولز میں یا گریڈ 10 میں یا فرسٹ ایئر میں کہا, تو اس نے اسکول میں غزل پڑھی, میر تک ہی میر کی ہے کس کی. تو وہ گھر آ کے اپنی ماں کو کہتی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ اتنا کیوں روتے تھے. تو یہ ہے کہ ہماری اردو شعر و شاعری تو بہت رچ ہے اس معاملے میں, کہ جو جذبات کا اظہار, اور ہو سکتا ہے انگریزی میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہ ملے, عربی میں بھی شاید نہ ملے جو اردو شاعری میں ہے. تو اس لیے یہ ماننے کی بات نہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے, کہ محبت کرنے والے کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں. لیلا مجنو کے قصے نہیں سنے ہوئے نا, سب کو پتا ہے. یعنی لوگ اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور کئی لوگوں نے دی بھی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ان کو. اصل میں اللہ نے یہ سارا کچھ ہمارے اندر اس لیے رکھا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کریں, اور ہم وہ کرنا بھول گئے, اور شیطان نے ہمیں اور محبتوں میں ڈال دیا, دھوکے میں ڈال دیا. تو شیطان کے دھوکے سے بھی انسان کو الرٹ رہنا چاہیے. اینی چلیے آیت سنا دیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا کہ غربت میں صدقے کی بات ہوئی تھی, خوشحالی میں صدقہ کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے وہ اتنے بخیل بھی ہو جاتے ہیں. ان کا بھی بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. جب دولت زیادہ ملنے لگتی ہے تو مال کی محبت بھی زیادہ ہونے لگتی ہے, پھر وہ اپنی ذات پر بہت سا اسراف کر لیتے ہیں, لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. اب دیکھیں کہ ایک ایک شادی پر جتنا خرچ ہوتا ہے, تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اس سے ایک ایک اسکول بن سکتا ہے جس میں ہزاروں بچے پڑھ سکتے ہیں, صرف ایک شادی کا خرچہ. تو خوشحالوں کے لیے بھی چیلنج ہے اور غریبوں کے لیے بھی چیلنج ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں مینشن کی. تو اس پر آپ غور و فکر کیجئے, اور اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. وعلیکم السلام. جی ہاں, مسکراتے ہی نہیں, مسکرانا بہترین صدقہ ہے, اس میں ہم بخل کرتے ہیں. جی, بعض اوقات دے کے ضائع کر دیتے ہیں, دیتے بھی اور ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں, تانے مینے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے. اور پھر غصہ جب انسان کرتا ہے تو بڑے سے بڑے محبت کے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے. میں نے یہ پڑھا تھا, دین, غیرت, حمیت اور یہ آرگنائزیشن نظم و ضبط کا غصہ جو ہے نا دیٹ از نیسیسری. اس میں آپ دیکھیے کہ دینی غیرت اور حمیت اور تنظیم, اس معاملے میں غصہ جو ہے وہ جائز ہے اگر, تو اس کے اظہار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے کیسے کیا؟ جیسے مختلف مواقع پر جب آپ نے لوگوں کے اندر ایسی چیزیں دیکھی تو جہاں پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس پر آپ نے ایکشن کیسے لیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ, بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس میں آپ کی زندگی کی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی سیرت میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک عورت آئی زنا کر کے, اس نے کہا کہ مجھے پاک کیجیے, آپ نے اپنا منہ پھیر لیا, وہ دوسری طرف آ گئی. آپ نے فرمایا کہ کیا تم حاملہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. پھر وہ آئی, کہا جاؤ دودھ پلانے کے قابل ہو پھر آنا. اب اس کو سزا دینی ہے. جب وہ بچہ کھانے کے قابل ہو گیا, جب وہ واپس آئی
تو آپ نے اس کو کہا کہ صحیح طرح لباس پہن لے، کیونکہ اس کو رجم کرنا تھا، پتھر مار کے سنسار کرنا تھا. سنسار کر دیا گیا اس کو، اس کے بعد سزا دے دی گئی. لیکن اس میں کہیں کوئی تانا دیا گیا، کہیں کسی قسم کی کوئی بےزتی کی گئی یا کوئی ایسی بات کی گئی نہیں. اسی طرح جب دو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا لعان کا، تو اس پر بھی آپ نے بلا کر کیا کیا؟ تصفیہ کرا دیا، جدائی کرا دی دونوں میں، بات ختم کر دی. لیکن اس کے بعد کبھی کسی نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کسی کو تانا نہیں دیا. ایمانی غیرت، دینی حمیت، ان سب چیزوں کا تقاضا کیا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور اس کے لیے ہم اسٹرکٹ ڈسپلن رکھیں، آرگنائزیشن کے اندر بھی اسٹرکٹ ڈسپلن رکھیں، کسی کو اس میں کوئی نقصان پہنچانے کا موقع نہ دیں، لیکن اسی طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مثلاً صفیں درست کرنے پر آپ کوشش کرتے تھے نا، یعنی جیسے نماز کے لیے، تو آپ کیا کرتے تھے جب آپ ناراض بھی ہوتے تھے، اب جب آپ غصے میں بھی آتے تھے کیا ہوتا تھا؟ ایسا نہیں آپ کو غصہ نہیں آتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کیسے ہوتا تھا؟ چہرے کا پورا رنگ ایسے لگتا تھا جیسے خون نچڑنے لگا، لیکن زبان سے ایک بھی ناحق جملہ نہیں نکلتا تھا، کسی پر ذاتی اٹیک نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ جنرلی بات کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا اور ایسا کیوں کرتے ہیں. اب کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.